بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بابا رام دیو ہے، ان کا ویڈیو میں نے دیکھا اور ایک نوجوان نے بھی سنا تو مجھ سے کہا کہ بابا رام دیو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوتر قرآن کے اندر اور تورات کے اندر، تورات کا بھی نام لے رہے ہیں اور پوتر قرآن کا بھی نام لے رہے ہیں کہ اس میں میتھس نہیں ہے، اس میں فزکس نہیں ہے، اس میں باٹنی نہیں ہے، اس میں میڈیکل نہیں ہے۔ وہ یہ باتیں کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں اس قابل نہیں ہے کہ اس سے راستہ لیا جائے، اس سے کوئی رہبری لی جائے۔ تو میں بابا رام دیو پر بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بابا رام دیو کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پوتر قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے، ہر بک کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ہر بک ایک سبجیکٹ کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔ پوتر قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے۔ کیا سبجیکٹ ہے پوتر قرآن کا؟ کہ مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا سبجیکٹ ہے مالک نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ پوتر قرآن کا سبجیکٹ ہے۔ اس لیے پوتر قرآن کا سبجیکٹ کوئی سائنس نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، پوتر قرآن کا سبجیکٹ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو دماغ میں یہ گھسا دیا گیا ہے کہ پوتر قرآن میں سب کچھ ہے، یہ پوتر قرآن کے سبجیکٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ورنہ کل میتھس کی کوئی کتاب اٹھاؤ اور میں یہ کہوں کہ یار یہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، اس میں تو فزکس نہیں ہے، اس میں میڈیکل نہیں ہے۔ ارے بھائی اس کا سبجیکٹ ہے میتھس، جب میتھس اس کا سبجیکٹ ہے تو اس میں دوسری چیزیں آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ بڑے بے وقوف سمجھے جائیں گے۔ اس لیے پوتر قرآن کے اندر جو اس کا سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کر اگر آپ کوئی چیز یہ تلاش کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی بے وقوفی۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پوتر قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اور سائنس کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو کھولے، جو چھپی ہوئی ہے اس کو کھولے۔ تو گویا سائنس تو پوتر قرآن کے اندر ایک خادم بن کر چھپی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی یہ کہے کہ پوتر قرآن سائنس کا محتاج ہے، یہ سوچ بہت بڑی غلط ہے۔ ہاں میں نے کہا کہ پوتر قرآن نے جب کہا کہ ہم نے آسمان بنائے تب سائنسدانوں کو پتا چلا کہ اس کے اوپر بھی اور کوئی آسمان ہے، اس لیے کہ ایک نہیں سبع سماوات، قرآن نے کہا 7 آسمان بنائے، تب جا کر سائنسدانوں نے جو ہے اپنی چھلانگ لگائی اور وہ آسمان سے آگے بڑھے، ورنہ وہ اس کو ہی سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ پوتر قرآن نے کہا کہ ہم نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور دونوں اپنے اپنے راستے میں چل رہے، کوئی اس کے راستے میں نہیں آ رہا ہے، کوئی اس کے راستے میں نہیں آ رہا ہے۔ تب جا کے سائنسدانوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے، اور یہ گریویٹی کا جو سسٹم ہے یا جو کچھ سوچ دنیا کو دی سائنسدانوں نے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تب تک سائنس نہیں کھولا تھا۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کا یہ سبجیکٹ ہے۔ ہاں اللہ کی قدرت اللہ نے بیان کی ہے، آپ جتنا ڈیپ میں جاؤ گے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر کوئی سائنس سمجھنے کے بعد بھی اس اللہ تک نہ پہنچے جو سائنس نام ہی تھا اس کی قدرت کو کھولنے کا اور کھولنے کا، پھر بھی وہ مالک تک نہ پہنچے، تو اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوتر قرآن سے راستہ لینے کی، رہبری لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جو اصل سبجیکٹ ہے کہ مالک کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور مالک کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔